آج آپ سب جانتے ہیں پاک عشاء ہے، عشاء ربانی ہے، اور یہ اتوار باقی اتواروں سے منفرد اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فرسٹ سنڈے، اس کی افادیت کچھ زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے دن ہم عشاء ربانی میں ہم پاک شراکت میں حصہ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، زندگی میں ہمیں بہت سے دعوت نامے ملتے ہیں، بہت سے انویٹیشنز ملتے ہیں۔ شادی کی دعوت، سالگرہ کی دعوت، مختلف تقریبات کی دعوتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، مگر آج ہم جس دعوت کے لیے جمع ہیں یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کی دعوت ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اس میز پر کوئی عام کھانا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسی یادگاری رکھی جائے گی جو ہمیں 2000 سال پہلے ایک خون آلود پہاڑی کی طرف لے جائے گی۔ اس پہاڑی کی طرف جہاں پر میرے خداوند یسوع کا خون بہہ رہا تھا، جہاں پر ہمارے مسیحا کا خون بہہ رہا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ بن گیا، ہمارے ایمان کی بنیاد بن گیا۔ یاد رکھیے، پاک شراکت صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ صرف رسمن عمل نہیں ہے، بلکہ ہمارے یسوع کی قربانی اور ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ پاک شراکت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا بدن دے دیا، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا خون بہا دیا۔ لیکن اگر اس کو رسمن لیا جائے، ایک رسم کے طور پر کھائیں، ٹھیک ہے، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہم جاتے ہیں، فرسٹ سنڈے پاک شراکت لینی ہوتی ہے۔ کوئی پوچھ لے بھائی کیوں لیتے ہیں؟ ساڈے وڈے لیندے سن، ہمارے بزرگ شامل ہوتے تھے، ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خاموشی۔ اس کی افادیت کیا ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ ہمیں یہ بھی بتا دیں، شاید جواب نہ ہو۔ اور اس کے تعلق سے اور بھی بڑی باتیں، کچھ لوگ اس کو لیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ سزا کا حکم ہے، اور جو لیتے ہیں، جو اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ انجان ہے کہ ہم یہ کیوں عشاء ربانی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس لیے یہ موضوع خاص ہے، اس میں شامل ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے۔ اگر اس کو رسمن طور پر لیا جائے تو یہ صرف ایک روٹی اور میٹھا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مسیح کی محبت میں کھایا جائے تو یہ ہماری نجات، ہماری شفا، ہماری مسیح کے ساتھ محبت بن جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔
اس کی یادگاری بن جاتی ہے، جس کے لیے اس کو کھانے کا، اس میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بائبل اس تعلق سے ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جن بہن بھائیوں کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ ضرور اسے کھولیں اور میرے ساتھ نکالیں۔ مقدس پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط، اس کا 11واں باب، اس کی 23ویں سے 29ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ جب سب نکال لیں تو بلند آواز سے آمین کہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آئیے کلام کے ان سنہری حروف کو اپنی زبان سے ادا کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یعنی کہ اے میری گل نہیں ہے، اے میں نہیں کر رہا، اے کتھوں آئی ہے؟ خداوند سے آئی، اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ ہاللیلویہ۔ کلام کے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں تو روح تازہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، منظر کچھ یوں ہے، بلکہ میں چاہوں گا چند لمحوں کے لیے اس ماحول کے اثر کو محسوس کرنے کے لیے، اس کیفیت کو جب شاگرد خداوند کے ساتھ موجود تھے اور مسیح یسوع ان کے ساتھ موجود تھا، اس ماحول کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا چند لمحوں کے لیے اپنے ذہنوں میں اس کمرے کا تصور کریں۔ کیا وہاں پر حالات تھے؟ وہاں منظر کیا تھا؟ وہاں پر کیا ماحول تھا؟ ایک سادہ سا کمرہ، شام ڈھل چکی تھی، چراغوں کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، خاموشی نے ہر طرف ڈیرا جما رکھا تھا، ہر طرف خاموشی ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ شاگرد حیران ہے کہ آج استاد کچھ سکھا نہیں رہا، آج یسوع کچھ بتا نہیں رہا۔ استاد تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، آج کیوں خاموش ہے؟ شاگرد اپنے استاد کے چوگرد بیٹھے تھے، مگر ابھی یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ابھی معلوم نہیں ہے
کہ یہ ان کا ان کے استاد یعنی یسوع مسیح کے ساتھ آخری کھانا ہے. ابھی ان کو نہیں پتا ہے، یہ اس بات سے ناواقف ہے. یسوع کے چہرے پر سکون تھا، اس کا چہرہ نہایت پرسکون، مگر آنکھوں میں درد تھا جسے ابھی کوئی بھی شاگرد پڑھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ناواقف تھے، وہ انجان تھے، آنے والے حالات کی انہیں ابھی کوئی خبر نہیں تھی. لیکن یسوع جانتا تھا، وہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو ابھی روٹی پکڑ رہے ہیں، لیکن چند گھنٹوں کے بعد انہی ہاتھوں میں کیل ہوں گے. یسوع جانتا تھا، جب اس نے روٹی توڑی تو گویا اس ٹوٹتی ہوئی روٹی میں اس کو اپنا بدن نظر آ رہا ہو. جب وہ پیالہ لیتا ہے تو اس کی نگاہیں اس خون کو دیکھتی ہوں جو چند گھنٹوں کے بعد صلیب پر بہایا جائے گا. یہ حالات ہے. میں نے اس لیے کہا آپ اس ماحول کے اثر کو محسوس کریں، پھر آپ جان سکیں گے کہ یہ کیا ہے. اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کمرے میں ہونے والا یہ لمحہ، اس کمرے میں ہونے والا یہ واقعہ تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے، تاریخ کی سمت کو تبدیل کرنے والا ہے. اور اس کمرے سے محبت اپنی بلند ترین مثال پیش کرنے والی ہے. ہاللیلویا. وہ محبت جو باپ نے آپ سے کی ہے، جو مسیح یسوع نے آپ سے کی ہے، اس کی ایک عظیم مثال رہتی دنیا تک قائم ہو جائے گی. شاگرد سوچ رہے تھے استاد ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ یہ باتیں اب کیوں کرنے لگا ہے. یسوع ان کو قریب بٹھاتا ہے اور ان کو یہ اہم عظیم بھید بتانے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے اور اسے کیوں کرنا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ شاگرد ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع ان کے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا، ان کے گناہوں کے لیے مصلوب ہو گیا. ایک بڑی خوبصورت بات میرے عزیزو یاد رکھیں، یسوع کے بے شمار پیروکار تھے، اس کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگوں کا ہجوم، لوگ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ترسا کرتے تھے کیونکہ وہ معجزے کرتا تھا. وہ جہاں جاتا تھا وہاں زندگی آ جاتی تھی، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں، اس کو چھونے کے لیے لوگ ترستے تھے. اس کے بے شمار پیروکار تھے، اس کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ رہا کرتی تھی. لیکن یاد رکھیں، اس نے عشاء ربانی، اس نے یہ آخری کھانا صرف شاگردوں کے ساتھ کھایا. اس نے عشاء ربانی صرف شاگردوں کے ساتھ منائی، کیونکہ وہ پیروکار نہیں چاہتا، وہ شاگرد چاہتا ہے. وہ ممبر نہیں چاہتا ہے، انو ممبرشپ نہیں چاہیے، اس کو شاگردیت چاہیے. وہ شاگرد بناتا ہے کیونکہ شاگرد استاد کا کام آگے لے کر چلتے ہیں، وہ اسے رکنے نہیں دیتے،
وہ استاد کے مشن کو جاری رکھتے ہیں، وہ استاد کے مشن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے شاگرد استاد دا نا جگے چلدا ہے، کدا شاگرد او دیر گئی ہے ایدا استاد وہ استاد کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے یسوع کو شاگرد چاہیے، تاکہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، جو لوگ کلیسیا سے دور ہیں، چرچ نہیں جاتے ہیں، جو اس کانٹوں کے تاج کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، جن کے لیے ہاتھوں میں لگے کیل، پاؤں میں لگے کیل، پسلی میں جو نیزہ لگا، جن کے لیے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کو بتائیں اور انہیں کھینچ کر خداوند کے گھر میں لے آئیں۔ شاگرد یہ کرتا ہے، یہ ممبر نہیں کر سکتا، یہ کام شاگرد ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے یسوع شاگرد بناتا ہے، اس لیے یسوع شاگرد چاہتا ہے جو اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، جو اس کے کام کو آگے بڑھائے، اس کی خوشخبری کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دے۔ اس لیے وہ شاگرد چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ پاکشاہ میں شریک ہوتے ہیں، جب آپ اس کا حصہ بنتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا لازمی ہے کہ یسوع ہمیں صرف برکت لینے والے نہیں بلکہ برکت بانٹنے کے لیے بلاتا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہمیں صرف برکت لینے والے نہیں برکت دینے والے بناتا ہے۔ جب ہم برکت لے لیتے ہیں تو یہ برکت ہمارے اندر سے جاری ہو جائے، دوسری زندگیوں تک پہنچ جائے۔ اگر ہماری زندگی سے مسیح کا مشن کنٹینیو نہیں ہے، کوئی شخص، کوئی بہن بھائی ایسا ہے جو ہماری نظر میں ہے، جو خدا کے گھر سے دور ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پھر ہم شاگرد نہیں ہیں۔ پھر ہم پیروکار ہو سکتے ہیں جس طرح بھیڑ لگی رہتی تھی، ہم ممبر بھی ہو سکتے ہیں، شاگرد نہیں ہو سکتے۔ اس نے ہمیں صرف بچایا نہیں بلکہ اپنے مشن کا حصہ بنایا ہے، تاکہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، اس کے گھر سے دور ہیں، اس کے بدن کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے وسیلہ سے اس کا حصہ بن جائے۔ جو چرچ کلیسیا کا حصہ نہیں ہے وہ کلیسیا کا حصہ بن جائے، کیونکہ کلیسیا ہی مسیح کی دلہن ہے اور اس کا بدن ہے۔ ہاللیلویہ! اگر میں مسیح کی قربانی کی اہمیت کی اور بات کروں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اگر میں اس کے تعلق سے اور بات کروں تو میرے عزیزو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ پرانے عہد میں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی گناہوں سے آزادی کے لیے، اور یہ عمل جاری رہتا تھا اور اسے رسم کے طور پر بھی لیا جاتا تھا۔ یہ رسمن تھا، جاری رہنے والا عمل، تاکہ گناہ معاف ہوں۔ یہ قربانی جو لوگ کرتے تھے یہ عارضی اور وقتی تھی، اس لیے اس کو ہر سال دہرایا جاتا تھا یوم کفارہ کے دن، تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ خدا پاک ہے اور گناہ کے لیے قربانی ضروری ہے۔ یہ ایک علامت تھی۔ جانور کی قربانی حقیقی گناہوں کی معافی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نشانی تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ گناہ کے لیے کچھ قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے، جیسے باپ نے اپنا اکلوتا قربان کر دیا۔
اس بات کو سمجھیں. یہ خداون سے تعلق قائم کرنے کی علامت بھی تھی، لیکن یہ ایک عارضی حل تھا، یہ پرماننٹ سلوشن نہیں تھا، یہ پرماننٹ حل نہیں تھا. میں اس کو تھوڑا اور مزید بیان کرتا ہوں، ذرا تانوں ہور سمجھ لگ جائے گی. ایک شخص جدے تے بہت بڑا قرضہ ہوئے، بہت بڑے قرض میں وہ مبتلا ہو، تے تانوں پتہ ہے جدو قرض ہوئے تے انہوں چکان واسطے نال کی دینا پیندا ہے؟ سود نال دینا پیندا ہے، یہ ساتھ دینا پڑتا ہے. اور یہ شخص جس پر ایک بڑا قرضہ تھا، ہر مہینے وہ سود ادا کر رہا تھا، لیکن اصل قرض اوتھے دا اوتھے ہی. سود ساری عمر دا ہی جائیدا ہے، قرضہ کتھے ہوندا ہے؟ اوتھے دا اوتھے ہی، اور نکلدا ہی نہیں بندہ اودے چوں، پھس جاندا ہے. ساری زندگی لگا رہندا ہے، ادھر وددا رہندا ہے، سود بھی وددا، قرضہ اوتھے دا اوتھے. وہ سالہ سال سود دے رہا تھا، سالہ سال ادائیگیاں کرتا رہتا تھا، مگر قرض ختم نہیں ہو رہا تھا. قرض وہیں کا وہیں. پھر ایک دن ایک شخص آتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اس کا سارا قرض ایک ہی بار ادا کر دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے ان تنو قسطاں دین دی لوڑ نہیں ہے، ان تنو سود دین دی لوڑ نہیں ہے، اب تجھے ایک ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرض اب تیرا ختم ہو گیا ہے مکمل طور پر. میرے عزیزوں، انسان پر یہ قرض پیسوں کا نہیں تھا، دولت کا نہیں تھا، بلکہ گناہ کا قرض تھا. اس گناہ کا جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں کیا تھا، جس کی وجہ سے خدا اور انسان میں ایک عظیم جدائی پیدا ہو گئی، ایک خلا پیدا ہو گیا. خدا عادل ہے، وہ انصاف کا خدا ہے، وہ پاک خدا ہے. اگر وہ انصاف نہیں کرتا، اگر وہ عادل نہیں ہوتا، تو پھر وہ خدا نہ ہوتا. وہ انصاف کرتا ہے، وہ اپنے قول کا پکا ہے، اس لیے وہ خدا ہے. وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے فیصلے بدل نہیں سکتے. اس لیے گناہ کی سزا ضروری تھی، اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت. ایک بڑے عظیم مفسر نے ایک جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں اس نے اس جملے میں گناہ کی ساری ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، بڑا خوبصورت. وہ کہتا ہے گناہ انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے، اور خدا انسان کو گناہ سے دور لے جاتا ہے. ہاللیلویہ. سارا فلسفہ دے چی آئی اندر. گناہ کی مزدوری موت تھی، اور یہ سزا لازم تھی، ضروری تھی. پرانے عہد میں خدا نے رحمت کا ایک نظام دیا کہ بے عیب جانور قربان کیا جائے. وہ جانور اس گناہگار کی جگہ مر جاتا تھا، گویا گناہگار کے گناہ کا بوجھ عارضی طور پر اس جانور پر منتقل کر دیا جاتا تھا. میرے عزیزو، گناہ جانور پر منتقل کر دیے جاتے تھے، لیکن قرض مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا. قرض اوتھے دا اوتھے ہی ہے، اس لیے ہر سال قربانی دینا پڑتی تھی. یہ جاری رہتا تھا، ہر سال یہ عمل دہرایا جاتا تھا. لیکن جب مسیح صلیب پر قربان ہوا تو اس نے صرف ہمارا
एक साल का कर्ज नहीं, एक महीने का कर्ज नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गुनाह का कर्ज ईमानदारों के लिए अदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। उन्हें क्या जा हुन तू आजाद है, हमेशा के लिए अदा कर दिया। इशाए रुबानी इस बात की गवाही देती है कि हमारे गुनाह का कर्ज मसीह ने अपने खून से हमेशा के लिए अदा कर दिया है। यह इस बात की गवाही पड़ी हुई है। यहां पर ईमानदार इजहार करते हैं, मसीह ने कुर्बान होकर हमारे गुनाह उठाकर हमारा रिश्ता जो बाप से जुदा हो चुका था, जिसमें खला आ चुका था, वो हमेशा हमेशा के लिए बहाल कर दिया। हालेलुया, इसलिए इसको लिया जाता है, इसलिए ये जरूरी है, इसलिए इसका होना लाजमी है, इसलिए इसमें शामिल होना लाजमी है। और ये वाकया ईद फसा के मौका पर हुआ। मैं जानता हूं चिल्ड्रन चैपल की कलीसिया पाकलाम पढ़ने वाली कलीसिया है। बेशुमार यहां बच्चे बैठे हैं जिन्होंने बाइबल को 2-3 दफा खत्म कर लिया होगा। आप खुदा के कलाम से भरी हुई कलीसिया है, बल्कि जो मेरे टीचर्स भी यहां पर सरमन देकर जाते हैं वो भी इसका इकरार करते हैं, यार चिल्ड्रन चैपल दी कलीसिया ते कलाम भी इंज सुनदी है, उन्हां नूं सुनदे वेख कई बरकत हासिल हो जाती है। हालेलुया। ये वाकया ईद फसा के मौका पर हुआ और यकीनन आप सब जानते हैं कि ये फसा क्या है, ये क्यों मनाई जाती है। मुख्तसरन मैं भी बता दूं, फसा मनाया जाता था ताकि मिस्र से आजादी और जो खुदा ने इस्राएलियों की हिफाजत की थी उसकी याद रखी जाए, इसलिए इसको मनाया जाता था। इस यादगारी में आज भी यहूदी मनाते हैं। वो याद करते हैं हम गुलामी में थे, 430 बरस की गुलामी, क्या हालात थे, हमारे खुदा ने हमें निकाला, हमारे खुदा ने हम पर तरस खाया। वो आज भी याद करते हैं। इसलिए इस ईद को, ईद फसा को मनाया जाता था। एक अजीम वाकया, इस्राएली कौम ने नजात पाई, इस्राएली कौम ने गुलामी से आजादी हासिल की। हमारे खुदा ने उनसे कहा कि ऐसा करना, क्योंकि उनके निकलने से पहले बेशुमार दुश्वारियां थी, रुकावटें थी, फिरौन का दिल सख्त था। खुदावन ने 10 आफत को मिस्र पर भेजा, जिनमें से एक आफत थी कि पेलोठों की मौत। अब खुदा क्या करता है, यह ईद क्यों मनाई जाती है? खुदा क्या करता है कि इस्राएलियों से कहता है कि एक बर्रा लेना, उसको ज़िबा करना, उसका खून अपनी चौखटों पर अपने बुवियां ते ला लेना, ते जदों मौत लंघेगी ना वो तुहाडे घरां च दाखिल नहीं होएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये निशान था, घरों पर खून अलामत थी कि ये घर खुदा के हैं, मौत इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जिन घरों पर खून था, मौत वहां नहीं गई। लेकिन एक और गल है,
خدا نے اے نہیں کیا کہ جتھے وڈی وڈی ٹیلاں لگیاں ویکھی تے اگے ننگ جی، جڑے گھر دے باہر 1 to 5 کھڑا ہوئے گا نا ادو نہ کچھ کہیں، جڑے گھر دے باہر وڈی گڈی کھڑی ہوئے گی نا انہوں چھاڑ دی، تے جدے گھر وڈی وڈی ڈگریاں ٹنگیاں ہونگیاں نا انہوں بھی چھاڑ دی۔ یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی، ریکوائرمنٹ تھی تو صرف برے کا خون، اور جن گھروں پر برے کا خون تھا موت وہاں داخل نہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، مسیح کا فسح کے دن مصلوب ہونا یہ صرف کوئی اتفاق نہیں ہے کہ وہ دن فسح دا سی تے چلو کوئی نہیں وہ دن آیا سی یسوع قربان ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس دن پرانے عہد میں اسرائیلیوں کی زندگی کے لیے ایک بے عیب برے کا خون بہایا جا رہا تھا، اور نئے عہد میں اس دن آپ کی اور میری زندگی کے لیے مسیح کا خون بہایا جا رہا تھا۔ ہالےلویا! یہ اتفاق نہیں ہے۔ اسرائیلی قوم نے مصر سے نجات پائی، ان کے گھروں پر خون کا نشان انہیں ہلاکت سے بچاتا تھا۔ آج مسیحوں کی زندگی میں مسیح کا خون ہمیں ابدی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ ہالےلویا! جن کی زندگیوں میں یسوع کا خون ہوتا ہے نا ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج موت ناچ رہی ہے سڑکوں پر، آج موت ناچ رہی ہے گلیوں میں، ہر طرف موت۔ آپ ٹیلی فون کو اٹھائیں، آپ کوئی بھی ریل نکالیں، موت ہی موت۔ کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی خود کو جلا رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کچھ گرمی کی تپش سے مر جاتے ہیں۔ موت ہی موت دندناتی پھر رہی ہے۔ لیکن جن گھروں میں مسیح خداون کا خون ہوتا ہے، جن زندگیوں میں مسیح خداون کا خون ہوتا ہے، جب ہماری زندگی میں ہمارے گھرانوں میں مسیح کا خون ہوتا ہے تو موت چاہے سامنے آ بھی جائے، یسوع کے زخمی ہاتھ ہمیں اس کے منہ سے نکال لیتے ہیں۔ ہالےلویا! اس لیے برے کا خون ادھر بھی ضروری تھا اور یسوع کا خون آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہالےلویا! اگر مسیح کا خون ہے تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، جنی مرضی موت آ جائے ساڈے بویاں تو لنگ جائے گی، اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے تو مقدس پالوس بڑے فخر سے کہتا ہے، وہ جدو ویندا سی نا کردے ہوئے لوکاں نو اے بار بار عمل، وہ انج فخر نہ کہندا سی، او کری جاؤ ہمارا بھی یسوع قربان ہوا ہے۔ تسی اے دے نال سیف ہو رہے ہو، سانو ہمیشہ لی محفوظ کر گیا ہے۔ اب ہم پر گناہ کا اختیار نہیں ہے، اب ہم پر موت کا اختیار نہیں ہے۔ یسوع کے خون کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا ہمارے گھروں میں ہونا کس قدر لازمی ہے۔ جن گھروں میں یسوع کا خون ہوتا ہے، جن زندگیوں پر مسیح کا خون ہوتا ہے، جن گھرانوں میں مسیح کا خون ہوتا ہے، وہاں شکر گزاری کے شادیانے بجتے ہیں، وہاں زندگی جشن مناتی ہے، وہاں پر برکتیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ ہالےلویا! وہاں خوف نہیں ہوتا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ میری یاد گیری میں، اس یاد میں، کس یادگیری میں کوئی بتا سکتا ہے؟ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو ہم
मसीह की कुर्बानी को देख कर आ रहे हैं कि उसने हमारे साथ किया क्या है। जो हमने सुना है कि मसीह ने हमारे लिए किया क्या है। हम कुछ नहीं थे, उसने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया है। उसने अपने खूबसूरत प्यारे हाथों में हमारे लिए कील लगवाए हैं। ये याद रखना, इस याद में वो कांटों का ताज तुम्हें याद आता रहे, हाथों पांव में कील तुम्हें याद आते रहे। जब ये तुम्हें याद आते रहेंगे और तुम पाक शराकत की तरफ अपने कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे हाथ कांपेंगे। जब तुम उस अजीम कुर्बानी को महसूस करोगे, तुम्हें इसकी अहमियत, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इस याद में, ये याद तुम्हारे अंदर हो, और आज हम जो जमा हैं और इसमें शामिल होंगे, उस याद के लिए होंगे। यादगिरी का मतलब ये नहीं है कि बस ये रोटी खाई जाए। यादगिरी का मतलब ये नहीं है कि बस इस प्याले में से पिया जाए, रस्म पूरी कर दी जाए, उसके बाद हम चले जाएं। ये यादगिरी नहीं है। इसका मतलब है एक मोहब्बत भरी कुर्बानी को दिल से याद करना। मेरे यस्सू ने किया क्या है, मेरे खुदावन ने किया क्या है मेरे लिए। इस यादगारी में अगर इसको इस दर्द के साथ उस कुर्बानी को दिल से याद ना किया जाए, और अगर सिर्फ इसमें रस्मी तौर पर शामिल हुआ जाए, तो ये एक रोटी और मीठे पानी के अलावा कुछ नहीं है, और इसका कुछ मतलब नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। लेकिन जो उस कुर्बानी को याद करके, मसीह के जख्मों को याद करके, मेरे यस्सू ने मेरे लिए किया क्या है, मैं कुछ नहीं था, आज मैं फख्र से कहता हूं, मैं जिंदा खुदा को मानने वाली हूं, मैं जिंदा खुदा को मानने वाला हूं। मेरे यस्सू की कब्र आज भी खाली है। जो इस बात को याद करके इसको लेगा, उनके लिए ये हमेशा की नजात, हिफाजत और शिफा बन जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, याद रखें, अगर इसको सिर्फ रस्मी तौर पर लिया जाए, सबसे अहम बात यह है कि हम इसको अपनी जिंदगी में कैसे लेते हैं, हम इसमें कैसे शामिल होते हैं। जरूरी यह है हम इसको अपनी जिंदगी में कैसे ले रहे हैं। अगर हम इसे सिर्फ एक रस्म, रोटी, मीठा पानी समझ कर पी जाएं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमायनी है। लेकिन जब हम इसमें शरीक हों और हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत, उसकी कुर्बानी की अहमियत हो, बाप की मोहब्बत, उसकी कदरों कीमत को हम महसूस करते हैं, तो यही रोटी जिंदगी की रोटी बन जाती है, और यही पानी जिंदगी का पानी बन जाता है। हालेलुया। आखिरी बात, आखिर में पौलुस रसूल कहता है, और ये जुमला, इसकी वजह से बड़े लोग हैं जो लेते ही नहीं है इसको, और डरे होंगे ने कि नहीं भाई सजा पाएगा। ये वो उन्होंने अपनी जिंदगी में डर अपने ज़हनों में बिठाया होता है। मेरे अजीजों, मैं बता दूं, सजा जो लफ्ज है, अगर हम इसके असली मफ़हूम में जाएं, असली मतन में क्या मायने रखता है, क्या मफ़हूम है, तो इसका मतलब जो है वो ये है, गौर करना, कि गौर करो कि क्या तुम्हें उस मोहब्बत की कदर है जो मसीह ने तुमसे की है। अपने आप को परखो, परखना, इस्लाही मायनों में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है।
کہ اگر نہیں لیتے تو پھر آج اس قربانی کو یاد کر کے، مسیح کی محبت کو یاد کر کے، محسوس کر کے سچے دل سے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اینو چھڈنا نہیں، خود نو بدلنا ہے۔ اس سے دوری اختیار نہیں کرنی، خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے، خود کو تیار کرنا ہے۔ اس کی اہمیت، اور جو پہلے سے اس میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے، کہ اگر آپ اس کو رسمی طور پر لے رہے ہیں یا لیتے آئے ہیں، تو پھر آج حقیقی طور پر مسیح کی محبت کو محسوس کر کے، اس قربانی کو یاد کر کے مسیح کے بدن میں شامل ہو جائیں، حقیقی طور پر اس کا حصہ بن جائیں۔ یہ ہے، جو نہیں لے رہے ہیں وہ لینا شروع کریں، وہ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ یادگاری ہے، یہ علامت ہے۔ اور جو اس میں شرکت کرتے ہیں وہ خود پر توجہ دیں کہ کہیں ہم رسمی طور پر تو نہیں، آج پہلا اتوار ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ یاد کیا جائے۔ اسی واسطے یہ پاک شراکت ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ خوبصورت خداوند یسوع آپ کے اور میرے لیے صلیب پر قربان کر دیا گیا، اور ہم اس قربانی کی اہمیت کو، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اپنے قدم بڑھائیں۔ میں انکریج کرتا ہوں، اگر کبھی بھیدیانی میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوئی، یا جو لوگ نہیں لے رہے ہیں، جو اس میں شامل نہیں ہوتے، مختلف وسوسوں کی بنیاد پر، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے۔